بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوریہ، اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں شاہزیب خان قصوریہ، اور آج ایک دلچسپ سی ویڈیو پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں۔ تمبنیل دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ 6 کہ زمین میں غرق ہو جانا، جن کا یہ ٹاپک ہے، ہم مولانا صاحب کو سنیں گے اور اس پر ریئیکشن دیں گے کہ قیامت سے پہلے یا ایسا ہو چکا ہے یا قیامت سے پہلے اس نے ایسا ہونا ہے کہ زمین میں غرق ہو جانا، کیا غرق ہو جانا اور کیوں ہو جانا، یہ سب مولانا صاحب بتائیں گے اور ہم سنیں گے۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کروائیں گے اور جلدی اپنی ٹاپک کی طرف جائیں گے اور ویڈیو سنیں گے اور اپنا ایمان تازہ کریں گے۔ اور ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہی ہماری گزارش رہے گی کہ میری اس چینل شاہزیب خان قصوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بہت سی اچھی ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ لوگ جا کر وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی ضرور دبائے گا۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کرواتے، چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مگر اس دنیا کا خاتمہ کب ہوگا اس کا علم اللہ پاک کی ذات کو معلوم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، ترجمہ، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کب قائم ہوگی اور اس کی نشانیوں کی خبر دی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے آج ایک نشانی کا ذکر ہم آپ کے لیے اپنی ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں لائے ہیں۔ ناظرین، وہ نشانی کیا ہے؟ ایک عجب سا ورڈ ہے، مشکل ورڈ ضرور ہے، میں اس کا معنی بھی آپ کو بتاؤں گا اور پھر اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ آج جو قیامت کی نشانی ہے وہ ہے قذف۔ تھوڑا مشکل لگ رہا ہوگا۔ قذف کے معنی ہے پتھروں کی بارش ہونا۔ جی ہاں، آسمان سے پتھر، سٹونز لائک اے رین، وہ برسے ہیں اور قیامت سے پہلے برسیں گے۔ پہلے کب برسے ہیں؟ یہ پہلے کب ہوا ہے؟ آپ کو لے کر چلتے ہیں ہسٹری کے ایک ایسے ہسٹوریکل واقعے کی طرف، ایک ایسے تاریخی واقعے کی طرف جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور وہ عجوبہ، وہ جگہ آج بھی دنیا کے لیے ایک عجب سما پیش کرتی ہے۔ ونڈر آف دا ورلڈ میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے اور ایسا کیجئے، ہمارے یوٹیوب دعوت اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ ملک شام کا ایک صوبہ ہے حمص، اور اس کا ایک شہر تھا جس کا نام صدوم تھا۔ اسی شہر میں ایک قوم رہا کرتی تھی جس کی تعلیم و تربیت و ہدایت کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 5 شہر تھے جن میں سب سے بڑا جو سٹی تھی، سب سے بڑا جو شہر تھا وہ صدوم تھا۔ ان تمام سٹیز کی جو آبادی تھی وہ اباؤٹ 400,000 تھی، یعنی 4 لاکھ لوگ وہاں بستے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ برات میں موتفقات کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ اس وقت اس شہر کے جو دیہات تھے، جو اس کی سراؤنڈنگز تھی، اتنے بیوٹیفل تھے، سینک ایریاز تھے، وہ لوگ بڑے خوشحال تھے۔ وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے فروٹس اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے کافی لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آتے اور ان شہر کے لوگوں کو ان کو مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ کیسے عجیب لوگ تھے! آج مہمان آئے اور ٹورزم لوگوں کی طرف سے جب آتا ہے تو شہر والے خوش ہوتے ہیں، مگر ان شہر والوں کا مزاج بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے سٹی کو وزٹ کرتے ہیں اور ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنی پڑتی ہے، تو اب وہ تنگ ہو چکے تھے۔ اب مہمانوں کو روکنے اور وہاں سے بھگانے کی انہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ماحول میں شیطان مردود نے اپنا کتنا خطرناک وار کیا۔ ناظرین، بڑا ہی عجب مشورہ انہیں دیا، اور ایک بوڑھے شخص کی شکل میں شیطان ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ اپنے مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو، انہیں اپنے سے دور کرنا چاہتے ہو، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری سٹی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بد فعلی کرو، معاذ اللہ، برا کام کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آہستہ آہستہ یہ قوم جو تھی یہ اسی برے کام کی عادی بن گئی۔ آنے والے ہر مسافر سے یہ لوگ یہ برا کام کیا کرتے۔
حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو برے فعل سے منع کیا، انہیں بتایا کہ یہ بہت سخت گناہ ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ مگر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ایڈوائس پر، اس نصیحت کو ان لوگوں نے سن کر اس قوم نے اس کو ڈینائی کیا اور نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا یہ پاکیزگی چاہتے ہیں تو ان کو اپنی بستی سے نکال دیا جائے۔ اللہ کے نبی کو گویا انہوں نے یہ میسج دیا اور انہیں باہر نکالنے کی بات کی۔ When the people of Lut refused to quit their evil actions تو اللہ عز و جل نے پھر ان پر عذاب نازل فرمایا، اور کیسا عذاب۔ ناظرین، یہ ایسا عذاب ہے کہ جب بھی سنتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان لرز اٹھتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے اتر آئے اور اب یہ مہمان بنے انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر۔ پھر مہمانوں کو اس قوم نے دیکھا اور قوم کی تو عادت خراب ہو چکی تھی، وہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے لگے، ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ ان مہمانوں کے ساتھ بھی یہ لوگ بد فعلی کریں۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، اس برے کام سے باز رکھنے کے لیے منع کیا، مگر یہ قوم باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر بڑا غم طاری ہوا کہ میرے گھر میں میرے گیسٹ ہیں اور یہ لوگ ان کے ساتھ یہ برا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ شرمندہ ہونے لگے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اینجلز ہیں، فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ مومنین کو اور اپنی فیملی کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں اور کچھ ایمان والوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ اب ناظرین، عذاب کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے۔ جی ہاں، ساری بستی کو زمین سے گویا نکال لیا گیا اور پوری اس پارٹ آف دا ارتھ کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، بہت بلندی پر لے گئے، اور اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ سب سے پہلے ان کے مکانات گرے، پھر وہ خود اوندھے منہ زمین پر گرے، اور یہ بیوٹیفل سینک سٹی جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، اس کی آبادیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ پھر ان لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس زور سے بارش ہوئی، جی ہاں، رین آف سٹونز، کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ناظرین، ذرا سوچیں نا کہ یہ کیسا ان نیچرل بیہیویئر ہے، یہ ایک ایسا گندا کام ہے کہ انسان، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر کام ہوا نا، مرد کا مرد کے ساتھ برا کام کرنا، وہ کام جو حرام جہنم میں لے جانے والا ہے۔ یہ قوم اس طرح کے برے کام میں ملوث ہو گئی تھی، کبھی کبھی زبان بھی ساتھ نہیں دیتی ہے کہ اس چیز کو کھول کر بیان کیا جائے، مگر جو عقل مند لوگ ہوں گے وہ میرے اس اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اور انفارچونیٹلی، جی ہاں، انفارچونیٹلی آج کے دور میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نیچرل ہے۔ نہیں جناب، یہ ان نیچرل ہے، جانور بھی ایسا نہیں کرتے، تو انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے۔ آج گیز اور لیسبینز کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ خدا را سمجھیے، ایسی قومیں تباہ ہو گئیں، برباد ہو گئیں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے۔ آئیے اپنی اس واقعے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، ابھی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ہر بندے پر پتھر برس رہا ہے، اور وہ برباد، وہ ہلاک ہو رہا ہے، اس کے پرخچے گویا اڑ رہے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہر پتھر پر آج گائیڈڈ میزائل کی بات ہوتی ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ٹارگٹ سیٹ کر دے، وہ میزائل خود جا کے ٹارگٹ پہ لگتا ہے، مگر رب کے عذاب کے یہ کنکر وہ تھے کہ جن پر ہر شخص کا نام لکھا تھا، اور ایگزیکٹلی، جی ہاں، ایگزیکٹلی وہ عذاب کا پتھر جو تھا وہ اسی بندے پر جا کر گرتا تھا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب یہ قوم پر عذاب نازل ہوا نا، تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھی، آپ کی بیوی، وہ جب اس نے آوازیں سنی اور لوگوں کی چیخو پکار سنی تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا ہائے میری قوم، تو اس کی سزا میں ایک پتھر اسے بھی لگا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ اس سے کیا سیکھنے کو ملا ناظرین؟ کہ کسی اللہ والے کی رشتہ داری بھی اس لحاظ سے کام نہیں آتی کہ بندہ دل میں بے ایمان ہو اور کہے کہ میں تو اللہ والوں کا رشتہ دار ہوں۔
यकीनन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बेटा ही तो काबिल था ना, जो कुफर पर मरा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो जोजा थी, उसको भी अपनी कौम से प्यार था, तो वो भी गोया बेईमान दुनिया से गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे के बारे में भी कुछ ऐसा मिलता है। तो ये तमाम वाकयात हमें बताते हैं कि अगर किसी रिलीजियस फैमिली से ताल्लुक भी है ना, अगर किसी अच्छे घराने, नेक घराने से ताल्लुक है, तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं होनी चाहिए कि मेरा वालिद बड़ा नेक है या मैं किसी पीर घराने से ताल्लुक रखता हूँ। हमें अपने आमाल भी दुरुस्त करने होंगे, अपने बिलीफ और अपने एक्शंस को भी करेक्ट करना होगा। तो बहरहाल, जो मैं गाइडेड मिसाइल या गाइडेड पत्थर की बात कर रहा था, जरा देखिएगा क्या हुआ इस कौम के साथ। इस कौम में एक ताजिर था, बिजनेसमैन था। वो बिजनेस के लिए मक्का शरीफ गया हुआ था। उसके नाम का पत्थर भी वहां पहुंच गया, मगर फरिश्तों ने ये कहकर रोक दिया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का हरम है। 40 डेज तक वो पत्थर हरम के बाहर जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक यानी लटका हुआ रहा, हैंग रहा। किस लिए? इंतजार था उसको, गोया वेट था कि टारगेट अभी मक्के के अंदर है। वो बंदा जब मक्के से बाहर निकलता है, हुदूद हरम से बाहर निकलता है, तो वो पत्थर फिर उसके ऊपर गिरा और वो पत्थर ने उसे खत्म कर दिया, वो हलाक हो गया। नाजरीन, ये है अल्लाह का अजाब। जब अजाब आता है फिर कोई बच नहीं पाता। बहरहाल, आज का टॉपिक था कज़्फ, बारिश, रेन ऑफ स्टोन्स। तो ये पहले भी हो चुकी है और अब भी होनी है। यकीनन अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का दौर है, तो अब ऐसे बारिश नहीं होगी कि हर बंदा ही हलाक हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जरूर उससे इफेक्टेड होंगे और वो कयामत से पहले होनी है। आपको हदीस पाक सुनाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत जब 15 खसलतें अपना लेगी, यानी 15 हैबिट्स अपना लेगी, तो उस पर आफतें नाजिल होंगी, मुसीबतें नाजिल होंगी। हदीस पाक का खुलासा है, अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो 15 हैबिट्स, वो 15 बुराइयां कौन सी हैं? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1, जब गनीमत का माल दौलत समझा जाए। नंबर 2, अमानत को गनीमत। और नंबर 3, ज़कात को कर्ज समझा जाए। अल्लाह अकबर, आज ऐसा फील होता है कि लोग ज़कात को बर्डन समझने लगे हैं। नंबर 4, शौहर अपनी बीवी की इताअत करे। और नंबर 5, अपनी माँ की नाफरमानी करे। ऐसा लगता है कि यहाँ भी ऐसा मौजूद है, आजकल ये सब नजर आता है। नंबर 6, अपने दोस्त से अच्छा सलूक करे। और नंबर 7, अपने बाप पर जुल्म करे। आज दोस्तों के लिए जान हाजिर है, वालिदैन के लिए वक्त नजर नहीं आता। नंबर 8, अब मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगे। और नंबर 9, कौम का जलील तरीन शख्स उसका सरदार बन जाए। अल्लाह अकबर। नंबर 10, आदमी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाए। और नंबर 11, शराब नोशी की जाए। आज तो ऐसा लगता है कि शराब कोल्ड ड्रिंक की तरह लोग पी रहे हैं, इस कदर आम है। खुदारा सोचिए, ये बर्बादी की तरफ जाने वाले रास्ते हैं, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बातें हैं। नंबर 12, झूठी गवाही दी जाए। नंबर 13, रेशम पहना जाए, यानी सिल्क पहना जाए। याद रहे कि मर्द के लिए सिल्क पहनना हराम है, औरतें अलबत्ता पहन सकती हैं। अब आते हैं 14, गाने वाली औरतें और आलाते मौसीकी रखे जाएं। ये कहाँ नहीं हो रहा, घर घर में ऐसा लगता है ये माहौल बनता चला जा रहा है। ठीक है, घर में गाने वालियां तो नहीं, मगर नॉर्मली हम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर क्या देख रहे होते हैं, प्लीज सोचिएगा। और नंबर 15, इस उम्मत के पिछले यानी बदबख्त लोग अगले यानी नेक लोगों पर लानत भेजें, और तो उस वक्त सुर्ख आंधी जमीन में धंसने या चेहरे बदलने का इंतजार करें। नाज़रीन, ये सारी हैबिट्स और सारी बुराइयां और खसलतें, ये सुनकर तो ऐसा लगता है बहुत कुछ तो हो रहा है हमारे आसपास। अल्लाह पाक महफूज रखे। अगर हम में से कोई इन बातों में मुब्तला है तो प्लीज अवॉइड करें, दूर हो जाएं, इन कामों से तौबा कर लें, क्योंकि अजाब जब आएगा ना, सब पर नहीं आएगा, मगर जो इन चीजों को करने वाले होंगे, गुनाहगार होंगे, नाफरमानी करने वाले होंगे, उन पर अजाब जरूर आएगा, उन पर कयामत की निशानी जरूर जाहिर होगी। नाज़रीन, अब ये जो कज़्फ है यानी पत्थर बरसने वाली जो कयामत की निशानी है, इसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये निशानी कुर्बे कयामत में जाहिर होगी, यानी बिल्कुल कयामत के करीब ये जाहिर होगी। क्योंकि हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस रिवायत करते हैं कि उम्मत के आखिरी जमाने में खस्फ व कज़्फ होगा, यानी स्टोन्स जो हैं वो रेन की तरह, बारिश की तरह बरसेंगे, और ये कुर्बे कयामत में होगा। तो इस रिवायत से रिजल्ट ये निकलता है कि अभी तक ये निशानी जाहिर नहीं हुई है, कयामत के करीब
یہ ظاہر ہوگی۔ ناظرین، جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو واقعہ میں نے قوم لوط کا سنایا تھا کہ یہ ونڈر آف دا ورلڈ ہے، یہ کہاں ہے؟ جارڈن میں ڈیڈ سی ہے، میرا بھی وہاں جانا ہوا ہے، اور وہ ڈیڈ سی بالکل واقعی ڈیڈ ہے، اس میں کوئی میرین لائف نہیں ہے، کوئی فش وغیرہ، کوئی جاندار زندہ ہی نہیں رہ سکتا، بلکہ بندہ بھی اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کے ذریعے اس زمین سے اس پوری آبادی کو جو اوپر لے گئے تھے اور آ کر اسے پٹخا، تو اب وہ آبادی تو برباد ہو گئی، مگر چونکہ اس جگہ کو، زمین کے اس حصے کو نکالا گیا تھا، تو یہ بھی یاد رہے کہ ڈیڈ سی جو ہے وہ دنیا کا سطح سمندر سے، جو لیول آف سی ہے، اس سے سب سے نیچے اگر کوئی ایریا ہے تو یہ وہی مقام ہے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ایگزیکٹلی وہ مقام ہے، کیونکہ جب میں وہاں گیا تھا اور ہم نے گوگل پہ اس کو سرچ کیا تھا تو صدوم جو ہے اسی ایریا کے قریب کے ایریا کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے راز ہیں، وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ کریم ہم سب کو اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ کتنا زبردست بیان فرمایا مولانا صاحب نے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ لوگوں کے دل میں ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ ایسی بہت سی ویڈیو ہم آپ لوگوں کی خدمت میں لائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں کا ایپیسوڈ 6 ختم ہوا اور ایپیسوڈ 7 لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تو میری اس چینل شاہ زیب خان کسوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔